زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات مصر اور اردن کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا خلیجی اور تیسرا عرب ملک بن چکا ہے۔ مستقبل قریب میں سوڈان سمیت کئی اور عرب ممالک بھی پردہ در پردہ متحدہ عرب امارات کی تقلید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بقول شاعر، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورا عرب ورلڈ اسرائیل کے سامنے ہمت ہار کر بیت المقدس کو سرنڈر کر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عربوں کے بعد عجمی ممالک امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کب تک سروائیو کرتے ہیں۔ ناظرین، دور حاضر میں امت مسلمہ کا اصل مسئلہ بلکہ المیہ یہ ہے کہ عالمی لیول پر کوئی ایسا جاندار اور مؤثر ادارہ یا فورم موجود نہیں جو مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے باطل قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج یہ کہہ سکے کہ حق فلسطین پہ یہودی کا ہے اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ ناظرین، 1.5 ارب سے زائد افرادی قوت کی حامل امت مسلمہ آج اتنی کمزور، بد عمل اور اسلام دشمن قوتوں کی اس قدر طفیلی بن چکی ہے کہ اگر اس دور میں آسمان سے ابابیلیں اترے اور انہیں اختیار ملے تو وہ کنکریاں یہودیوں پر نہیں مسلمانوں کو ماریں گے۔ ہم آج کے پروگرام میں جہاں سادگی مسلم کی دیکھیں گے وہاں اوروں کی عیاری بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو میں میرے ساتھ ہیں ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف دانشور اور اسکالر جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالم عرب کے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ نگار جناب محمد انیس الرحمان صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے یہ جو حالیہ معاہدہ ہوا ہے یہ ڈیل آف دی سینچری کا تسلسل نہیں ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت نہیں ہوگا؟ جی بالکل، سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا کہ ڈیل آف دا سینچری کا تسلسل ہے، بالکل ایگریڈ، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اور غداری کی حد یہ ہے کہ یہ صرف عربوں سے غداری نہیں ہے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے غداری ہے، ابو عبیدہ بن جراح سے غداری ہے، خالد بن ولید سے غداری ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری ہے۔ اب یہ ڈیل آف دا سینچری منصوبہ اور یہ آپس میں لنک کیسے ہوتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے دو باتوں کو سمجھنا ہوگا، ایک صہیونی مزاج کو اور دوسرا گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو۔ آپ صہیونی مزاج کو اگر دیکھیں تو تقریباً 2000 سال کے بعد یہ اس جگہ پر پہنچے ہیں دوبارہ، مگر ان 2000 سالوں میں ان کی ماؤں نے لوریوں میں اپنے بچوں کو یروشلم کی کہانیاں سنائی ہیں، ان کے قصوں میں یروشلم زندہ رہا ہے، ان کے جوانوں کے سینوں میں یروشلم کی امید زندہ رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہم لوگوں نے 70 سالوں میں یروشلم کو یا مسجد اقصیٰ کو یا بیت المقدس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ ایک بڑا واضح فرق ہے ہم دونوں میں۔ یہ ان کا مزاج ہے کہ وہ 2000 سال میں سے نہیں بھلا سکے اور آئندہ بھی نہیں بھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں سے نکال دیا، انہیں پہلے دینے کا وعدہ کیا، انہوں نے نہیں لیا تو یہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ اب آپ اگر گریٹر اسرائیل کا منصوبہ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا، یقیناً علم ہوگا کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر کندہ ہے کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ یہ واحد ملک ہے جو کھلم کھلا اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کرتا ہے۔ اب نیل کے ساحل سے لے کر فرات تک کے علاقے میں کیا کیا آتا ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں ترکی کا بہت سارا حصہ آتا ہے، اس میں شام آتا ہے، اس میں مصر آتا ہے، اس میں عراق پورے کا پورا آ جاتا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ مدینہ منورہ، حجاز مقدس میں مدینہ منورہ تک اس میں آ جاتا ہے۔ جب آپ اس منصوبے کو مان لیتے ہیں تو در حقیقت گریٹر اسرائیل کی جانب پہلے قدم کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو اسرائیل کی سرحدیں آج تک متعین ہی نہیں ہیں، اس نے خود کہا ہے نا کہ میری سرحدیں تو نیل سے لے کر فرات تک ہیں، اور وہ مسلسل قبضہ کر رہا ہے، جتنی جگہ پر قبضہ کرتا ہے ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے یہ پہلا سٹیپ تسلیم کر لیا کہ اتنے حصے پر تمہارا قبضہ ہو گیا، اسے تسلیم کرنے کا یہی مطلب ہے نا۔ اسے تسلیم کرنے کا مطلب ہے، میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب دجال کو سجدہ ہے۔ اگر مسلمان حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے آگے سجدہ ریزی کر کے وہ اپنے اقتدار کو بچا لیں گے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے آگے سجدہ ریز ہو کے وہ کوئی معاشی ترقی حاصل کر لیں گے تو در حقیقت وہ صرف عذاب الہی کو دعوت دیں گے۔ ٹھیک، انیس الرحمان صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آپ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے یہ معاہدہ جو ہے یہ ایک اعلان کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت عالم اسلام کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے یہ پیش کیا گیا ہے. جہاں تک روابط اور تعلقات کا تعلق ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوسلو معاہدے کے بعد سے ہی جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو چکا تھا اور یہ اتنا کوئی ڈھکے چھپے انداز میں بھی نہیں تھا. آج سے 24 برس پہلے جس وقت شمعون پیرس جو سابق وزیر خارجہ اور وزیر اعظم رہا ہے اسرائیل کا وہ دوحہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہاں تجارتی رابطوں کا ایک دفتر بھی قائم کیا جاتا ہے, تب سے جاری ہے, ٹھیک ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو بلڈنگ دوحہ کے اندر ہے اسرائیل کی اس کے اوپر یہ اسرائیل کا جھنڈا نہیں لگا ہوا, باقی سارے کام وہی ہو رہے ہیں. اچھا یہی سلسلہ عرب امارات میں ہے گزشتہ کئی برسوں سے, اور یہی سلسلہ عمان میں دیکھتے ہیں, یہی سلسلہ ہم بحرین میں دیکھتے ہیں. بلکہ بحرین نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے جو اسرائیل کے ساتھ جو رابطوں کا اپنا کمیشن بنایا تھا اس کی سربراہ جو تھی وہ بحرین کی ایک یہودی خاتون تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو یہ رجحان ہے یا ان کی مائلیت انکلائنیشن جو ہے ٹورڈز اسرائیل یہ کوئی نئی نہیں ہے. یہ کوئی اچانک معاہدہ بھی نہیں ہوا ہے. جو ڈیل آف دی سینچری جو ہے نا یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. الفاظ کے معنی میں کہہ لیں یا اپنا ایک جملے کے معنی میں کہہ لیں کہ یہ ہمارے سامنے نئی چیزیں آ رہی ہیں, حقیقت میں تو یہ اسی روڈ میپ کے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے سارا معاملہ. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ نئی نہیں ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پورا عالم عرب میں اتنے وسائل, تیل کی دولت, سب کچھ تھا. آج تک کبھی اس بات کے اوپر انہوں نے کوئی تحقیقی ادارے نہیں بنائے کہ اسرائیل کے اندر جو یہ یہودی بیٹھے ہیں کیا یہ سامی النسل لوگ ہیں. یہ تو سامی النسل لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس سلسلے میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے بھی اور دیگر جو ہمارے بڑے اسکالر ہیں انہوں نے نشاندہیاں کی ہیں اس حوالے سے کہ یہ خزاریاں ہیں یہ لوگ, یہ تو یہود بھی نہیں ہیں, بلکہ ایک دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گوگ میگوگ ہیں, یاجوج ماجوج جن کو کہا جاتا ہے قرآن کریم میں جن کو کہا گیا. کیونکہ اصل جو یہودی ہیں جو سامی النسل ہیں وہ تو اگر تھوڑی تعداد میں اسرائیل میں موجود ہیں اور ان کی حیثیت بھی نمبر 2 شہریوں کی طرح ہے. جس طرح کہ کسی زمانے میں جنوبی افریقہ میں گوروں کے مقابلے میں جو مقامی کالے تھے ان کو نمبر 2 شہری کی حیثیت حاصل تھی. وہ ان کے نہ پبز میں جا سکتے تھے, ان کی لانڈریاں الگ ہوا کرتی تھیں, ان کے ہوٹل اور دیگر پبلک پلیسز الگ ہوا کرتی تھیں. یہی حالات جو ہیں وہ وہاں ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک بہت بڑا وہاں اسرائیل کے اندر ہنگامے پھوٹ پڑے تھے کہ انہوں نے ایک گندمی رنگ کا جو اصل جو یہودی تھا وہ ایک سفید فام یہودی کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہاں وہ بڑے ہنگامے پھوٹے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ بین الاقوامی میڈیا, کارپوریٹڈ میڈیا سارا ان کے ہاتھ میں ہے, اس چیز کو بہت زیادہ شو نہیں کیا گیا. حقیقت میں یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ علمی میدان کے اندر انفرادی طور کے اوپر تو جو درد دل رکھنے والے ہمارے اسکالر ہیں انہوں نے اپنے طور کے اوپر کام کیا ہے, لیکن حکومتی سطح پہ کبھی اس انداز میں کام نہیں کیا گیا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو یہودی نہیں ہے, یہ تو ایلین ہے اس ایریا کے اندر. یہ بھی کنفیوژن دور کرنے والی بات ہے. یہ کنفیوژن دور کرنے والی, یہ تو کیسپین اور بلیک سی کے درمیان کا جو ایریا تھا یہ وہاں سے لوگ آئے تھے, ٹھیک ہے نا. اور بعد میں یہ اپنا مشرقی یورپ, مشرق سے مغربی یورپ اور مغربی یورپ سے امریکہ, اور پھر انہوں نے بینک قائم کیے اور یہ قابض ہو کے پوری دنیا کی معیشت کے اوپر چھا گئے. تو یہ تو وہ اصل یہودی بھی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, بڑی حیران کن بات ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے ہی ایک عیسائی اسقف ہیں, ان کا ابھی پچھلے دنوں اپنا جو سوشل میڈیا کے اوپر, عرب سوشل میڈیا کے اوپر ان کا یہ بیان آ رہا تھا. وہ یہ اعتراض کر رہے تھے عرب حکمرانوں کے اوپر کہ یہ کس طریقے سے یہ لوگ اسرائیل کو جو ہے یروشلم سونپ سکتے ہیں. ہم نے تو اس کی چابیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھیں. یہ ایک عیسائی اسقف کہتا ہے, جو پادری آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا, اور اس کی کہتا ویڈیو کلپ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. تو وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ عربوں کو تو یہ حق ہی نہیں ہے اسرائیل, اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو یہ ہم عیسائیوں سے بات کریں اس سلسلے میں, اگر کوئی انتظامی طور پہ کرنی ہے. ہم نے تو یہ اس کی تاریخی اعتبار پہ بہت زیادہ غلطیاں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی تصحیح کی ضرورت ہے جناب. لیکن بس صرف یہ ہے کہ جس کی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈنڈے کے دور کے اوپر سارا یہ کام کیا جا رہا ہے صہیونی مقاصد کے لیے. اور عرب جو ہیں وہ عرب حکمران خصوصاً, عوام کی میں بات نہیں کرتا, وہاں بڑی بے چینی ہے اس سلسلے میں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے جا کے کسی امن کی یا کسی اور چیز کی علامات نہیں ہیں, یہ بلکہ بڑی جنگ کی علامات ہیں, آگے جا کے بڑے فتنے فساد کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو ڈیل آف دا سینچری کی بات کی ہے تو ہمارے مہمانوں کو تو ظاہر اس کی تفاصیل معلوم ہے, لیکن ہمارے ناظرین کو اکثر یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ڈیل آف سینچری
کیا تھی. اس کو نام دیا گیا تھا مڈل ایسٹ پیس پلان, اور اس کا باقاعدہ اعلان تو 28 جنوری 2000 اسی سال 28 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ نے کیا تھا. لیکن ٹرمپ کا جو داماد ہے جیرڈ کشنر, وہ بحرین گیا تھا 2017 میں. وہاں اس کی تفاصیل باقاعدہ طے ہوئی تھی ڈیل آف سینچری کی, اور اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ ڈیل آف سینچری ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے. اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ اس کا مقصد ہے اسرائیل کی حاکمیت اعلیٰ قائم کرنا, اور یہ حاکمیت اعلیٰ کس پر قائم کرنا؟ فلسطینیوں پر, عربوں پر اور امت مسلمہ پر. باقی رہ کون گیا؟ باقی تو ان کے اپنے ہیں. اچھا, اور اس میں شرائط کیا تھی؟ نمبر 1 کہ انڈیوائیڈڈ یروشلم جو ہوگا وہ یہودیوں کا وہ دارالحکومت ہوگا. انڈیوائیڈڈ یروشلم, غیر منقسم, یہ اسرائیل کا دارالحکومت ہوگا. پھر اس کے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ یہ سنگل سٹیٹ ہوگی. یعنی آپ اندازہ کریں سن 48 سے ہم چلے تھے یہ کہتے ہوئے کہ یہودیوں کا تو سرے سے اس علاقے میں حق ہی نہیں. یہاں سے چلے, پھر ہم سفر کرتے کرتے اس بات پر آئے کہ 2 ریاستیں ہوں گی, ایک اسرائیل ایک فلسطین. اب یہاں بات آ گئی کہ سنگل سٹیٹ, ایک ریاست ہوگی اور وہ اسرائیل کی ریاست ہوگی. جہاں تک فلسطینیوں کا تعلق ہے, انہیں ایک باقاعدہ اس کا حصہ ہے یہ ڈیل آف سینچری کا, باقاعدہ ایک کارنر ہے جس کا وہاں اکٹھے کر دیا جائے گا, اور ان کا 4 سال تک بیہیویئر دیکھا جائے گا. اگر انہوں نے اچھے بچوں کی طرح بیہیو کیا تو پھر دیکھیں گے, اگر ان کے لیے کوئی باقاعدہ جو جگہ ہے حکومت نامی ان کے لیے کریں گے. لیکن اس کے لیے شرط ہوگی, وہ غیر مسلح ہوگی, اور وہ کبھی یہودیوں کی مستقل آباد کاری میں کبھی رخنہ نہیں ڈالے گی. یہ جو معاہدہ ہے اس کو کہا جائے گا نارملائزیشن آف دا ریلیشن. تو میرے خیال میں یہ عربوں ہی کے لیے نہیں. دیکھو میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اسرائیل ایڈ کرنا چاہوں گا. اس میں ساتھ یہ بھی تھا کہ گزشتہ معاہدے غیر مؤثر ہو جائیں گے. جو قومی متحدہ کی قراردادیں تھیں, اسے ماننے کا مطلب ہے سب کچھ غیر مؤثر ہو جائے گا. یہ 2 طرفہ معاملہ ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ علاقے ضم کر. اس معاہدے کی روح سے اسرائیل نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں مزید عرب علاقوں پہ قبضہ نہیں کروں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے اس وعدے پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ علاقے ضم نہیں کیے جائیں گے, انیکس مزید علاقوں پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا, وہ تو اس کی فوراً اس کی تردید بھی انہوں نے کر دی تھی, فوراً تردید کر دی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے یو اے ای نے بھی اس کی تردید کر دی. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ غیر مشروط ہے, اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اور باقی بھروسے کی بات وہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ یہ بات کہہ چکے ہیں. کنیکس کرنے والی بات جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ اعلانیہ انہوں نے کہا کہ وہ ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا. اگرچہ ظاہری طور پر جو اعلان ہوا ہے, ظاہری طور پر جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انیکس نہیں کیا جائے گا, لیکن ساتھ اس کے یہ اور کلیریفیکیشن بھی آ گئی. یہ اور یہودیوں کی ایک تاریخ ہے عیاری اور مکاری کی, اور انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ دھچکا نہیں ہوگا امت مسلمہ کے لیے, میں سمجھتا ہوں دھچکا کا لفظ بہت کم تر لفظ ہے. یہ زلزلہ ہے, اس کے آفٹر شاکس ہوں گے, اور آفٹر شاکس میں ہم دیکھتے ہیں پسپائی. اور یاد رکھیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی بزدل انسان یا بزدل قوم یہ سمجھے کہ میری پسپائی سے میرا دشمن مطمئن ہو جائے گا اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے, وہ نہیں جانتا کہ دشمن اس کو دیوار کے ساتھ لگائے گا اور اس کو دیوار کے اندر داخل کر دے گا اگر وہ پسپائی اختیار کرتا چلے گا. کسی پسپائی سے وہ مطمئن نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, جیسے ایوب بیگ صاحب اس سارے طرز عمل کو جو ہے وہ پسپائی کا نام دے رہے ہیں, تو جیسے اردن نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے, تو آپ کے خیال میں عرب جو دیگر عرب ممالک ہیں وہ بھی متحدہ عرب امارات کی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ جی, یہ بیک ڈور ڈپلومیسی تو آلریڈی چل رہی ہے. جی, اس میں دیکھیں کہ خود غالباً ایک امریکی عہدیدار نے بھی کہا ہے, غالباً اس کے صدارتی مشیر نے کہا ہے کہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ بحرین اسے تسلیم کرنے والا ہے. اس سے پہلے اردن ہے, مصر ہے, مراکش ہے, یہ آلریڈی اس کے پینل پہ ہیں. تو آنے والے دنوں میں, شاید آنے والے چند مہینوں کے اندر ہی کچھ مزید جو ہے ممالک
اسرائیل کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیں گے، اور جس کا نتیجہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جسے امن معاہدے کا نام دے رہے ہیں، اصل میں وہ مسلم سرنڈر ہے. ہم نے لفظ غلط چوز کیا ہے، ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ سرنڈر ہے. یہ مانیں گے تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے نا. اگر ہم اسے معاہدے کا نام دے کے چلتے رہے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اب چونکہ اپنے معاہدے کا نام دیا ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آنے والے دنوں میں یہودیوں سے تعلقات کے فضائل کئی جگہوں سے بتائے جائیں گے. بتایا جائے گا کہ ان سے نکاح جائز ہے، ان کی دعوتیں کھانا جائز ہے، ان کے ساتھ تعلقات بنانا جائز ہے، ان کے ساتھ یہ اس کے بارے میں بڑے آپ کو تاریخ سے، رسول پاک کے دور سے اسرائیل حوالے کے پیش کیے سامنے جائیں گے. سرنڈر کا مقصد تو یہ ہے کہ بیت المقدس سے سرنڈر. جی اصل بات تو یہ ہے. میں تو آپ کو کہا تھا کہ یہ دجال کو سجدہ ہے، بیت المقدس سے سرنڈر ہے. آپ نے مان لیا کہ یہ سب کچھ ان کا ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں گے اور پھر یہاں پہ وہ نہیں رکیں گے. وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے مطابق نعوذ باللہ مدینہ منورہ تک پہنچیں گے. وہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. آپ نے ایک قدم آگے جگہ دی، وہ 2 قدم اور آگے آئیں گے. ٹھیک. انیس الرحمان صاحب، عرب جو عوام ہیں ان پہ ان کا مائنڈ سیٹ سے آپ بڑی اچھی طرح واقف ہیں. یہ فرمائیں کہ اس سارے معاہدے سے عربیوں کا اور فلسطینی عوام کا کیا فائدہ ہوا ہے، اور اس پہ اس کا کیا جو ہے وہ اثر، کس طرح اثر انداز ہوگا یہ معاہدہ ان پہ؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور جس طرح کہ گزشتہ 30-40 سال کی تاریخ مشرق وسطیٰ کی جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ اس معاہدے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ حالات مزید خراب ہوں گے، کیونکہ عرب عوام میں بے چینی بہت زیادہ ہے، فلسطینیوں میں بے چینی بہت زیادہ ہے. ہم صرف اس کو ایک گفتگو برائے گفتگو نہ سمجھیں. ہم جو ہے جو تدبیراتی حالات ہیں اس وقت دنیا کے، ان کے اوپر بھی ہم نے یہ نظر رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ زور جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا شروع ہو چکا ہے. یہ ٹائمنگ اس کی کیا ہے کہ ایک طرف سے چین جو ہے وہ بڑھتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت دنیا کے 3 بڑے سمندر ہیں، جو بڑے اہم سمندر جو ایک وار زون کے اندر آ چکے ہیں. ساؤتھ چائنا کا آپ کے علم میں ہے، وہاں ایک علیحدہ بلاک بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، انڈیا، جاپان، آسٹریلیا، سرپرست اعلیٰ امریکہ، وہ ایک سلسلہ ادھر چل رہا ہے. دوسرا ہمارے یہاں جو گوادر کے سامنے بحیرہ عرب ہے، ٹھیک ہے، ایران ہے، اس میں چابہار ہے، گوادر کا ہے سلسلہ سارا، یہ ایک اور ہے. تیسرا میڈیٹرینین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بحیرہ روم کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لکھا ہے میں نے اس حوالے سے بہت زیادہ کہ اخوانیوں نے جس وقت حکومت لی تھی مصر میں، یہ ان کی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی. انہیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، ان کو حکومت دی گئی. اخوان المسلمین کی اخوان المسلمین کی میں بات کر رہا ہوں. ان کو لایا گیا تھا، اور پھر جو 1 سال بعد 1.25 سال بعد جو کچھ وہاں ہوا اور جس انداز کے اندر وہاں تباہی پھیری گئی اور جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا وہاں ادھر ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ذریعے سے، وہ ایک منصوبے کا حصہ تھا. اور ہم اس سلسلے میں جس وقت کہ ابھی سی سی کی حکومت وہاں موجود تھی، کیونکہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب تک تحریک کی شکل میں رہتی ہیں یہ بہت طاقتور ہوتی ہیں، لیکن جس وقت یہ ایک سیاسی شکل میں آ جاتی ہیں، حکمرانی میں آتے ہیں، یہ بہت سی قید و بند میں جکڑی جاتی ہیں، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں ان سے. اب صورتحال یہ ہے کہ بہرحال اس سے صرف نظر کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں فلسطینی عوام پہ کیا تاثر ہوگا اس کا؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت فلسطینی عوام کی جو نمائندہ تنظیم ہے وہ حماس ہے. حماس کی قیادت اس وقت جو ہے جو زیادہ تر جو ہے وہ ترکی میں بیٹھی ہوئی ہے. اخوان المسلمون کی قیادت بھی ترکی میں جا کے بیٹھ گئی، ان کو ترکی نیشنلٹیاں دے دی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ اسرائیل کے لیے اور دیگر عربوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. دیگر عربوں کو تو یہ ڈرا دیا گیا تھا کہ یہاں مرسی کی شکل میں اخوان آ چکے ہیں مصر میں. اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور خلیج کے اندر بھی جو ہے نا اب عرب اسپرنگ آئے گی اور جمہوریتیں بحال ہوں گی، بادشاہتوں کے بستر لپیٹ دیے جائیں گے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کا کنگ عبداللہ اور عرب امارات اور دیگر ممالک انہوں نے مل جل کے جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں سپورٹ کیا مصری عامر کو اور اخوانیوں کے سامنے. اب اس وقت جو ہے نا اخوانی جو ہیں وہ یہودیوں سے زیادہ ان عرب حکومتوں کے نزدیک جو ہے نا خطرناک ترین لوگ ہیں. تو یہی صورتحال عرب فلسطینی عوام کی ہے. وہاں بڑی سخت بے چینی ہے اس حوالے سے، بلکہ بڑے وہاں جہاں ان کے علاقوں میں ہیں وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. عرب امارات کے جھنڈے انہوں نے جلائے ہیں، محمد بن زائد کی جو تصاویر ہیں ان کو پھاڑا ہے، آگ لگائی ہے. اس کے مقصد یہ ہے کہ نفرت کا اظہار کیا گیا، اور یہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے، یہ تمام عالم عرب کی صورتحال یہی ہے. ایون پاکستان میں بھی مظاہرے تو ہوئے، آپ نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ہوا، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی ہوا، مظاہرے تو ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی امن آ جائے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ کہا گیا ہے کہ اس معاہدے سے یا تعلقات کی بحالی سے جو ہے یہ امن آنے کا بہت بڑا اپنا چانس ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں شدید قسم کی بمباری ہو رہی ہے. کہاں گیا امن؟
वहाँ मासूम लोग मारे जा रहे हैं, कोई अरब मीडिया उसको नहीं दिखाना चाह रहा। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ना ये मायूस कौन हैं, और ये एक तरीके से अरब जो हैं जो अपना पहले मिस्र और फिर उसके बाद उर्दन, आपको पता है क्लिंटन ने कहा था ये इब्राहिम की औलादों के दरमियान मुआहदा है, ठीक है ना। उर्दन के बाद तो मसला ये है कि ये सिलसिला अभी नया नहीं है, ये पुराना चला आ रहा है। और ये एक ज़माने तक ये था कि अरबों के अंदर एक गैर तहरीरी अपना एक मुआहदा था कि वो जो भी इसराइल के तरफ हाथ बढ़ाता था दोस्ती का, उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती थी। 3 अरब सदर सुदूर जो हैं और एक बादशाह जो हैं इस गैर तहरीरी मुआहदे की भेंट चढ़े हैं। बड़ा कत्ले आम हुआ है। लिबनान आप देख लें, बशीर अल जमाइल देख लें, और उधर से क्या कहते हैं कासिम नक्शरी को देख लें अपना मिस्र के, और फिर ये मौजूदा जो अपना उर्दन के शाह अब्दुल्ला हैं, इनके जो दादा थे उनका नाम भी अब्दुल्ला था, उनको भी मस्जिद अक्सा की सीढ़ियों में गोलियां मारी गई थी सिर्फ इसलिए कि वो इसराइल के साथ रवाबित बढ़ा रहे थे। तो एक वक्त ये सूरत हाल है। और फिर अनवर सादात इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो उसको जो है अपना कहा जाता है कि अपना इजिप्शियन बूजम ऑफ पावर जो था परेड के दौरान उसको उड़ा दिया गया। तो ये चीज़ें एक हद तक ये चलती रही हैं। कैंप डेविड मुआहदा जो है ना इसराइलियों के नज़दीक एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स था इनके लिए। उस कैंप डेविड मुआहदे के बाद से फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जो है जो आज हम अरब इमारात की हद तक देख रहे हैं, ये नया नहीं है जनाब, ये 40 साल की। यानी आपका ख्याल है कि अरब जो अवाम है जी वो रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो किसी सूरत में भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ अरब हुक्मरानों के मंसूबे हैं। और मैं इस सिलसिले में आपको एक ये अर्ज़ करूँगा, जैसे कि अभी हमारे मौजूद जो असातिज़ा हैं ये अभी फरमा रहे थे कि ये ग्रेटर इसराइल के, ये हकीकी बात है। सऊदी अरब का जो न्यूम प्रोजेक्ट है इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये शुमाली सऊदी अरब का एरिया है, और ये आपको जैसा बताया गया कि यहाँ इधर सऊदी अरब के कवानीन का निफाज नहीं होगा। और एक चीज़ आप जहन में रखिए कि बनी इसराइल का जो सहरा नवर्दी का दौर है वो शुमाली सऊदी अरब में गुजरा है। शायद तारीख़ी तौर के ऊपर लोग इसको जानते हैं या नहीं जानते। बहरहाल ये तबूक का सारा एरिया है जहाँ पे जो गुजरा था, वहीं पे बछड़े की पैदाइश हुई थी, वहीं पे तूर सीना है, वहीं पे तौरात उतरी थी। और इसराइली इस बात से वाकिफ़ हैं। 1984 के अंदर अमेरिकन ने और इसराइलियों ने मिल के रेड सी के अंदर वो जगह तलाश कर ली थी जहाँ सारी फ़िरौन की फ़ौज पड़ी हुई है नीचे, और वो यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर देखी जा सकती है वो सारी उनकी तस्वीर वगैरह। तो वो ये जिस वजह न्यूम प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था, तो जो इसकी बैकग्राउंड जानते थे उनको फ़ौरन उनको खटक गया था कि ये कोई और चीज़ होने जा रही है इस तरफ। बज़ाहिर तो ये एक मुमकिन है कि इस पर मंसूबा ये है कि मॉडर्न सिटी बन रहा है और सारा हाईटेक चीजें हैं। मॉडर्न सिटी रखा है, बाद में ये हैंड ओवर हो जाएगा इसराइलियों को। और ये किस जमानत के ऊपर होगा कि ये जो और ये अपना उसी रियासतें ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। यस इसको ज़हन में रखा जाए। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये खुल के सब कुछ आ जाएगा। और अरब इमारात के साथ भी जो मुआहदा हुआ उसकी बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जो अभी तक ओपन नहीं की गई हैं। मोहतरम अनीसुर मान साहब ने एक बात कही है, और मैं उसकी तस्दीक भी करूँगा, तायीद भी करूँगा। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि अखवानियों को मिस्र में इक़्तिदार कबूल नहीं करना चाहिए था। देखिए क्या वजह है, वो इलेक्शन के ज़रिए कामयाब हुए थे, उनकी असम्बली में अक्सरियत हुई थी, लेकिन ना उनका कोई असर रसूख जुडिशरी में था, ना उनका असर रसूख एग्जेक्टिव में था, ना उनका असर रसूख इस्टेब्लिशमेंट में था। लिहाजा क्या हुआ, माफियाज़ ने उनको फेल कर दिया मुझे। इसीलिए मैं यहाँ चाहूँगा कि इस बात का इजाफ़ा कर दूँ कि तंजीम इस्लामी ये समझती है कि जब कभी भी कहीं, अव्वल तो पाकिस्तान के जहाँ तक हालात का ताल्लुक़ है, किसी भी इंतखाबात के ज़रिए यहाँ इस्लामी निज़ाम का क़याम मुमकिन ही नहीं। लेकिन आप ज़रा गौर फरमाइए कि बिल्कुल उसको ज़रा मिसाल बनाइए कि जिस तरह मिस्र में इलेक्शन जीतने के बावजूद सदर मुर्सी का ना कोई असर रसूख जुडिशरी पर था, ना इस्टेब्लिशमेंट पर था। लिहाजा उसका नतीजा क्या निकला कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने 1 साल निकाला, और वो सब साजिश थी। और बिल्कुल सही फरमाया कि उन्हें दिया गया था।
یہی ہے پاکستان کو بھی اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اگر یہاں بھی کوئی الیکشن کے راستے سے کوشش، اول تو کامیابی کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں کہ مذہبی جماعتیں یہاں کبھی اکثریت حاصل کر سکیں. 21ویں صدی میں تو نہیں نظر آتا، آگے کی اللہ جانے. لیکن اگر ہے تو یہاں بھی وہی کچھ ہوگا. دوسری جو کاؤنٹر ریولیوشن جو قوتیں ہوں گی نا، وہ تختہ الٹا دیں گی. تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. یہاں بھی مذہبی جماعتیں اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم کبھی انتخابات سے آ ہی گئے، ویسے تو امکان، لیکن کیا ہوگا، قوتیں جو ہیں وہ سروائیو نہیں کرنے دیں گی. نہ جوڈیشری سروائیو کرنے دے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ سروائیو کرنے دے گی، نہ ایگزیکٹو سروائیو کرنے دے گی. تو بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو ان کی وجہ سے سامنے آ گیا. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ عرب امارات کے ساتھ ہوا ہے، یہ اسرائیل نے عرب امارات کو جو ہے باقاعدہ دھمکی دی ہے یہ عرب سپرنگ کے حوالے سے کہ یہ دوبارہ عرب سپرنگ اس علاقے میں بھی دوبارہ شروع کر دیں گے. یہ خبر یا یہ تاثر کہاں تک درست ہے؟ میں اس کو نہیں اس طرح سمجھتا. وہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. اچھا. حکم فرمائیے جناب، حکم فرمائیے، ارشاد فرمائیے. آپ کا ارشاد کیا، حکم کیا ہے؟ اس لیے کہ مد نظر صرف اپنی کرسی، مد نظر صرف اقتدار، مد نظر صرف اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں. اسلام کا، دین کا سوچنا تو پھر بڑی دور کی بات ہے. اپنے ملک کا نہیں، اپنی قوم کا نہیں سوچ رہے. انہیں پھر وہ اپنی بات دہراؤں گا کہ انہیں نہیں معلوم کہ پسپائی کی کوئی حد نہیں ہوتی. جب پسپائی شروع ہو جائے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، تاں کہ کوئی کے گڑھے میں وہ گر کر غرق ہو جائے وہ فرد یا وہ قوم جو پسپائی اختیار کرتی ہے. دیکھیں وہ ٹیپو سلطان والا معاملہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. بھائی مرنا تو پھر تم نے ہے، یا تو لکھوا لو کہ یہ اقتدار تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گیا تا قیامت، لکھوا لو، اور یہ تمہیں زندگی اور اقتدار دونوں مل گئے، تب بھی یہ دنیا کا لالچ ہی ہے. لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ کبھی تمہارا باپ اقتدار میں تھا جو اب زمین کے اندر ہے، اور اسی طرح تمہاری بارے بھی آئے گی، موت سے اٹل کوئی حقیقت نہیں ہے اور موت تمہیں بھی آنی ہے. تو اس بات کو سمجھو کہ اگر ذاتی مفاد کو قوم، ملک، دین، امت پر ترجیح دو گے تو حشر وہی ہوگا جو قوم و ملت کے غداروں کا ہوتا ہے. لہذا میں نہیں سمجھتا انہیں دھمکی کی ضرورت ہے، وہ پیار محبت سے بھی مان رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی ابتدائی گفتگو میں یہ بات آئی بھی کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ڈیل آف دی سینچری کا تسلسل ہے. آپ اس معاہدے کی ٹائمنگ کے بارے میں فرمائیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ یہ معاہدہ ہونا اور اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ بات وہی ہوگی جو ہم پہلے مقاصد ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ڈیل آف دا سینچری ہے. لیکن ٹائمنگ کی جو بات ہے اس کے لیے آپ کو 3 چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. ایک امریکن پریزیڈنٹ کی گرتی ہوئی مقبولیت، ٹھیک ہے، دوسرا الیکشن کی آمد، وہی دوسرا نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے شدید ترین الزامات اور مواخذے کا دوبارہ سے خطرہ، تیسرا ترکی کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ. اب ان تینوں چیزوں کو دیکھیں. ٹرمپ کا گراف جتنی تیزی سے اس 1 سال میں گرا ہے گزشتہ کسی صدر کا یوں نہیں گرا ہوگا. اس گراف کو مضبوط کرنے کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ الیکشن آ رہے ہیں، جارج فلائیڈ کے قتل کے اوپر جو ہنگامے ہوئے وہ بھی دیکھیں گے کس لیے ہوئے کہ وائٹ سپریمسٹ جو ہیں انہیں اچھالا جائے، کیونکہ اس نے وائٹ سپریمسٹ کے نعرے کے اوپر ہی اس نے پہلے الیکشن جیتا تھا. اگر کالے ملا لیے جائیں، ایشیائی ملا لیے جائیں، سارے رنگدار ملا لیے جائیں، وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو ان کی پرسنٹیج 15% سے بھی کم بنتی ہے. ان سب کو کنارے لگا کے جو وائٹ سپریمیسی کے حامی ہیں ان کے ووٹوں سے منتخب ہونا چاہتا تھا، مگر وہ بہت تیزی سے گراف نیچے گر رہا تھا جنگوں کی وجہ سے. افغانستان سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تاکہ وہ کریڈٹ جنگ ختم کرنے کا اپنے اوپر لے لے. اس وقت اگر اس معاہدے کے ذریعے وہ اپنے مقبولیت کے گراف کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ٹائمنگ ہے. اب آ جائے اسرائیل، نیتن یاہو جو ہے کرپشن کے چارجز، پہلے بھی اس کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے، اس کا مواخذہ ہونے لگا تھا. تو اس نے ٹرمپ کو بچایا تو ٹرمپ نے اسے بچایا تھا. آپ کو ساری بیک گراؤنڈ یاد ہوگی کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کی تھی انہوں نے. اب اس وقت دوبارہ سے وہ چارجز جو ہیں بدعنوانی کے وہ بہت شدت سے سامنے آ رہے ہیں، اس کا مواخذہ ہونے کے خطرات ہیں. ونس اگین اپنی گرتی مقبولیت کو بچانے کے لیے اس کے لیے بھی امپورٹنٹ تھا کہ وہ یہ معاہدہ کرے تاکہ انہیں بتائے کہ دیکھو میں نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی ہیں. یہ دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. تیسری چیز، ترکی جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جتنی تیزی سے عالم اسلام میں اپنا ایک نام بنوا رہا ہے، اس کی سے بڑھ رہی ہے. کئی کمزور ممالک اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ ابھی محترم انیس صاحب نے کہا کہ
حماس کی قیادت جو ہے, اخوان کی قیادت جو ہے, فلسطینی قیادت جو ہے اکثر وہاں بیٹھی ہوئی ہے, وہاں بیٹھ کے انہیں نیشنلٹیاں بھی دے دی گئی ہیں, انہیں کام کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت دنیا کی نظر میں مظلوموں کا سہارا بن رہا ہے. اب اسے تنہا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے اس طرح کے ممالک جو ہیں جو اس کے اگینسٹ ہو جائیں, خواہ وہ عرب ممالک ہیں, کچھ اور ممالک ہیں, اسے تنہا کر دیا جائے کہ ہمارے بغیر تم کچھ نہیں ہو. کیونکہ 2023 میں تو ٹی ٹی ایف لوزین بھی اینڈ پہ ہونے جا رہی ہے. تو یہ ٹائمنگ کو سمجھنے کے لیے ان 3 باتوں کو سامنے رکھیں تو آپ کے نزدیک یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اس وقت بالکل کیوں یہ کیا گیا. دوسری چیز کرونا, اسے بھی ایڈ کریں بیچ میں کہ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, احتجاجات اس طریقے سے ہو نہیں سکتے, لوگ اپنی نارمل لائف کی طرف آئے ہی نہیں. اس وقت وہ اپنے اندرونی جو ہیں خلفشات اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اس معاملے کی سنگینی کو وہ تب سمجھیں گے نا جب اپنے مسائل ان کے حل ہوں گے. تو یہ بڑی ایک آئیڈیل ٹائم تھا اس کے لیے, اور آنے والے دنوں میں ایسے مزید خبریں بھی آپ سنیں گے. انیس الرحمان صاحب, آپ نے فرمایا جیسے کہ عرب کے عوام جو ہیں یہ ان کا معاملہ نہیں ہے, اور یہ عرب حکمران جو ہیں وہی امریکی اور اسرائیلی تابعداری میں پیش ہیں. ایوب بیگ صاحب کی گفتگو میں بھی یہ بات آئی. یہ فرمائیے کہ عرب عوام جو ہیں ان میں تو ایک اندر ہی اندر ایک لاوا تو پک رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک صرف چنگاری کی ان کو ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ رد عمل ان کی طرف سے اور کس طرح کا آ سکتا ہے اور کس وقت آ سکتا ہے؟ وسیم صاحب, عرب عوام کو ہم 2 طبقات میں دیکھتے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے نا. ایک تو عرب عوام وہ ہیں جو خلیجی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں, اور ایک عرب عوام وہ ہیں جو غیر خلیجی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. وہ تقریباً ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں. ان کے اقتصادیات, ان کے معاملات, رہن سہن, سوچنے کا انداز. خلیجی ممالک میں تو زیادہ تر فارنرز ہی ہے نا. نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ تعداد میں کتنے ہی کم صحیح, لیکن ان کا ایک رہن سہن, ان کے سوچنے کا انداز عرب مختلف ہے. لیکن اس بارے میں بھی ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہی کیا کہتے ہیں ویسٹرن انداز میں سوچتے ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تک جتنا بھی تاریخ میں اگر آپ عرب ہسٹری کی جو جدید ہسٹری اس سے آپ واقف ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خلیجی ممالک ہی تھے جن کی رفائی تنظیموں نے سب سے زیادہ اسلامی تحریکوں کو فنڈنگ کی ہے. 1978 سے لے کے آج تک, جب سوویت یونین افغانستان میں آیا اور پھر اس کے بعد جو ایک بڑا جنگ ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں سوویت یونین کی تحلیل ہوتی ہے, پھر اس کے بعد بوسنیا ہے, پھر بلکان کا پورا علاقہ ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھا ہے جو مالیاتی انداز کے اندر جو سپورٹ ہوئی ہے وہ خلیجی ممالک سے ہوئی ہے, کیونکہ یہاں انہوں نے بہت سی تنظیمیں بنائیں, بہت سے ادارے ایسے بنائے بڑا درد دل رکھنے والے اسلام کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں ان کی خدمات ہیں اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہیں وہ. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دہشت گردی کی فنڈنگ کے نام کے اوپر ان صوتوں کو بند کیا گیا وہاں ادھر, اور آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا حرمین شریفین کے نام سے ایک بہت بڑا اپنا لجنت الاغاثہ تھی, وہ بند ہو گئی, جو کسی زمانے میں فلسطین کے فنڈ کے لیے ہوا کرتی تھی. مسجدوں کے باہر صندوق ہوتے تھے اور وہ ریالوں سے بھر جایا کرتے تھے اور وہ فلسطینی عوام کے لیے جاتے تھے. بدقسمتی سے آج وہ چیز نہیں ہے, بلکہ آج ہم جدہ اور ریاض میں اسرائیلی شہریوں کو دندناتے ہوئے دیکھتے ہیں, پھرتے ہیں. اب اس کے بعد دوسرے جو طاقتور ملک تھے اور ان طاقتور ملکوں کے عوام تھے, عرب عوام تھے, اس میں شام ہے, عراق ہے, لیبیا ہے, مصر ہے, اردن ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آدھے سے زیادہ, اور یمن ہے. یمن کے مزاج کو آپ ایک چیز ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ یمنیوں کا مزاج جو ہے نا افغانیوں سے بہت ملتا جلتا ہے. ان کی بود و باش بھی تقریباً افغانیوں جیسی ہی ہے, پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں یہ سارے لوگ. تو وہاں کے جو عوام ہے وہ حصہ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ پہلے ہی تباہ کر دیا گیا, آپ کو پتہ ہے. شام کے جو ہیں شامی لاکھوں کروڑ شامی مسلمان جو ہیں وہ دربدر ہو چکے ہیں. عراقیوں کا بھی یہی حال ہے, اور لبنان میں جو بھی کچھ ابھی موجودہ صورتحال میں ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیبیا اور وہ ویسے آپس میں خانہ جنگی میں کر دیے گئے ہیں. مصری عوام جو ہیں ان کے اوپر فوج مسلط ہوئی ہے, اور فوج ان کی جو ہے وہ اس وقت سبزیاں پھل بیچ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی وہ استعداد نہیں ہے. خود اسرائیلی کہتے ہیں کہ یہ سیسی جو ہے یہ ہمارا آدمی ہے. تو اس بات سے جو ہے ان تمام مایوس کن حالات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی وقت بھی اپرائزنگ کی جو ہے نا یہ چنگاری جو ہے نا یہ بھڑک کے شعلہ بن سکتی ہے کسی وقت بھی.
اور یہ کوئی وقت جا رہا ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ حقیقی عرب سپرنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے؟ وہ حقیقی عرب اسپرنگ شروع، کیونکہ پہلا جو عرب اسپرنگ تھا نا وہ زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں وہ فیبریکیٹڈ تھا. وہ تو ایسے جس طرح ہم دیکھتے ہیں لیبیا کے اندر فرانس آ کے گھس گیا، نیٹو آ کے گھس گیا اور جی اس کو عرب اسپرنگ دے. ایک دو مثالیں انہوں نے دی ہیں تیونس کی اور مصر کی، حسنی مبارک وغیرہ کی، لیکن مصر کے اندر یہ عرب اسپرنگ لا کے اس کے بعد جو اپنا تباہی پھیری گئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیبیا کا اس وقت تک جو حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ کیا عرب امارات کو عرب اسپرنگ سے ڈرایا گیا؟ نہیں، بالکل عرب امارات کو عرب اسپرنگ سے ڈرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو شہد سے مر جائے اسے زہر سے کیوں مارا جائے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں تو یہ صورت حال ہے. اور وہ جیسے کہ وہ حضرت صاحب نے فرمایا اپنا بیگ صاحب نے کہ وہ تو پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ویلکم کرنے کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ صورت حال جو ہے نا یہ ہے، لیکن یہ عرب کے اندر اسپرنگ آئے گا اور بہت آئے گا، کیونکہ اگلا مرحلہ جو ہے نا وہ مسجد اقصی کی شہادت کا ہے. ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور ہیکل سلیمانی انہوں نے تعمیر کرنا ہی کرنا ہے. اس صورت حال میں جو ہے نا یہ عرب اسپرنگ کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو حقیقی عرب اسپرنگ ہے اس کی ابتدا اس وقت ہوگی جس وقت یہ مسجد اقصی پہ ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عرب حکمران خاموش رہیں گے، یہ نہیں بولیں گے. ایوب بیگ صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ متحدہ عرب امارات کا یا دیگر عرب ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے بعد کیا پاکستان کو بھی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان میں تو آج کل ایک بحث چل پڑی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا تو ان علاقائی مسئلہ ہے اور پاکستان کو تو مالی فوائد اپنے دیکھنے چاہیے، پاکستان فرسٹ کا جو نعرہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ دو الفاظ میں تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں. ٹھیک، ہرگز نہیں. باقی یہ ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اسرائیل کی اور یہودیوں کی مخالفت عربوں کی وجہ سے بھی کرتے رہے ہیں. یہاں میں لفظ بھی پہ زور ڈالنا چاہتا ہوں، ان کی وجہ سے بھی کرتے رہے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 1948 میں قائد اعظم کہہ رہے ہیں جی انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ اسرائیل کو، جی. اور لیاقت علی خان جاتے ہیں امریکہ اور یہودی ان کے اعزاز میں ایک ڈنر دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے اور پاکستان انتہائی ترقی یافتہ ہو جائے گا اور یہ اور وہ بہت ساری مراعات کا اعلان کرتے ہیں. اور لیاقت علی خان آرام سے اٹھ کر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، جینٹل مین آور سولز آر ناٹ فار سیل. بات ہی ختم کر دی. تو یہاں تک تعلق ہے یہ پاکستان کے ظاہر ہے معمار تھے اور ان کا بانیان پاکستان تھے، تو لہذا پاکستان کا تو نہیں بنتا. پھر یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی مخالفت قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، صرف فلسطینیوں کی وجہ سے نہیں کرتے، صرف عربوں کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ قرآن و حدیث کی وجہ سے. دیکھیے قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جو ان کی نافرمانیوں سے، انبیاء کے قتل کرنے سے اور بہت سی ان کی معصیت سے بھری ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول کی احادیث بھی ہیں. دیکھیے کوئی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہودی کے گھر میں سو مت. کیوں کہا؟ اس لیے کہ عیار ہے، مکار ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، کسی صورت میں قابل بھروسہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں تو اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق چلنا ہے. میں صرف آپ کو، اگرچہ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 ہے جو چھٹے پارے کی آخری آیت ہے، اس میں مطلب بہت سی جگہ پر کہا گیا، لیکن یہاں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ایمان والو، تمہارے حق میں یہودی اور مشرک بدترین دشمن ہے. آج دیکھ لیے قرآن پاک کی حقانیت کا اندازہ کیجئے، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ کہ آج اسرائیل اور بھارت سے بڑے مشرک کہاں ہوں گے دنیا میں؟ وہی ہیں اصل مشرک. تو وہاں مشرک آباد ہیں، اسرائیل میں یہودی آباد ہیں، اور یہ دونوں ہمارے بدترین دشمن ہیں. لہٰذا خدا نخواستہ، ویسے تو پاکستان کے وزیر اعظم نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کریں گے، لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر کسی موقع پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو گویا اپنی بنیادوں پر کلہارا چلاتا ہے، اپنے وجود کا جواز ختم کرتا ہے، کشمیر کے مسئلے سے ہاتھ دھو لے گا، مسلمانوں کا معاملہ ہی سرے سے ختم ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان اور ترکی کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے حوالے سے کسی قدر کھڑا ہے، کسی قدر؟ صحیح۔ لہٰذا کسی صورت میں پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور جو حکومت، آج کی حکومت یا کل آنے والی حکومت، کوئی حکومت ہو، اگر اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ہم میں جتنی ہمت ہوگی ہمارا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریباں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے آج کی گفتگو؟ کنکلوژن تو یہی ہے جو ہم نے گفتگو کی، اور آخر میں انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، یہ پاکستان کی اساس کے اوپر حملہ ہوگا، اس کی نظریاتی بنیادوں پر حملہ ہوگا، شہداء کے خون سے غداری ہوگی، وہ جو کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس گونج سے غداری ہوگی۔ لیکن میں اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا۔ ایسا ہوا کہ 1976 میں جب انور سادات نے امریکی صدر کی آفیشیل سیرگاہ کیمپ ڈیوڈ میں ایک معاہدہ کیا تو وہ معاہدہ امت میں چھرا گھونپنا تھا۔ اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ یہ امن معاہدہ ہے، اس کے ذریعے فلسطینیوں کو حقوق ملیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی سیم ایسی باتیں تھیں، ایگزیکٹلی دل خوشکن قسم کی۔ ہاں بالکل، لیکن اس معاہدے کے بعد آج 50 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک انور سادات کو عوام نے معاف نہیں کیا، وہ غداروں کو نہیں بھولا کرتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت مصر میں ایک شاعر تھا جو کینسر کا مریض تھا، امل دنکل اس کا نام تھا، اس نے ایک نظم کہی۔ وہ نظم کیا تھی؟ وہ ایسی آگ تھی جو پورے مصر میں بھڑک اٹھی، بچے بچے کی زبان پر وہ تھی، ماؤں نے لوریاں اس کی دی، دیواروں پہ چاکنگ اس کی گئی۔ تو ابھی ایک دو دن پہلے مجھے کسی نے اس کا ایک بند کا اردو ترجمہ بھیجا ہے، وہ اردو ترجمہ جو ہے اسرائیل کے بارے میں کیا سلوک ہونا چاہیے اس کا جواب ہے۔ میں وہ پرانی 50 سال پرانی نظم کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بستر مرگ پر کہہ رہا تھا، لا تصالح، صلح مت کرنا، یہ صلح کی ہے نا ہم نے، اس وقت یہی معاملہ تھا۔ وہ کہتا ہے لا تصالح، صلح مت کرنا، کہتا ہے تم قاتلوں سے صلح مت کرنا، حتیٰ کہ انہیں قتل کر کے بھی نہیں، تم صلح مت کرنا، اگر وہ تمہیں سر کے بدلے سر کی پیشکش کریں تب بھی نہیں، بھلا تمام سر کبھی برابر ہوئے ہیں؟ کیا ایک اجنبی کا دل تمہارے بھائی کے دل جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی آنکھیں تمہارے بھائی کی آنکھوں جیسی ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ ہاتھ جس نے تمہارے لیے تلوار پکڑ رکھی تھی اس ہاتھ جیسا ہو سکتا ہے جس تلوار نے تمہیں ماتم کا نہ کیا؟ وہ تمہیں کہیں گے ہم خون خرابے کو روکنے آئے ہیں، یہ آج کی بات، وہ تمہیں کہیں گے ہم خون خرابے کو روکنے آئے ہیں، ہم تو ثالثی کرنے آئے ہیں۔ ہاں وہ کہیں گے ہم تمہارے چچیرے بھائی ہیں، آپ نے کہا، صدر نے کہا تھا، امریکی صدر نے، کہ یہ دو بھائیوں کے درمیان ہے، اس نے اس وقت بھی یہ کہا، ہاں وہ کہیں گے ہم تمہارے چچیرے بھائی ہیں، لہٰذا انہیں بتا دو کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ انہوں نے کس کو قتل کیا ہے۔ صحرا کے ماتھے پر اپنی تلوار گاڑ دو، لڑو یہاں تک کہ فنا انہیں خبر دے کہ تم مقتول کے کیا تھے، ایک سپاہی، ایک بھائی، ایک باپ، ایک بادشاہ۔ جزاک اللہ، یہی انجام ہے۔ جزاک اللہ۔ جناب انیس الرحمان صاحب، ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب اور جناب مرزا ایوب بیگ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔